انہوں نے بڑی بچگانہ حرکت کی. ہم نے ہمیشہ تامل کا مظاہرہ کیا. ان کے جھوٹ میں اتنا وزن نہیں ہے. یہ پری پلانڈ تھا. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. آزاد کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بھی ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے بظاہر جو پچھلے کچھ دنوں میں جنگ کا ماحول نظر آ رہا تھا، کسی حد تک وہ تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے، لیکن اس میں پاکستان کے موقف میں کچھ کمزوری نہیں آئی ہے، بلکہ لگ رہا ہے کہ جو بھارت کا موقف ہے وہ سیل کرنے میں وہ خود بھی کامیاب نہیں ہوئے. اور اس پر ڈسکشن تھوڑا ڈیٹیل میں کرنے کے لیے خاص طور پر یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو اس پہ ریاکشن آیا ہے پچھلے چند روز میں، کتنا یونینیمس ایک نظر آ رہا ہے ہمیں پوائنٹ آف ویو جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، اور اس سے کیا اسٹرانگ میسج جا سکتا ہے، اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں. اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے میرے ساتھ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور یہ کہ اینالسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے. اجمل وزیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اجمل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. خیر کریں. اچھا اجمل بھائی، پچھلے کچھ دنوں میں بڑی چیزیں تبدیل ہوئیں، ہمیں لگا جیسے ہم بالکل جنگ کے دہانے پر ہیں. تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایز اے قوم مطلب جنگ کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو سچویشن تھی، ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے اور جاننا چاہ رہا ہے کہ کیا واقعی جنگ چھڑنے والی ہے؟ دیکھیں ثنا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جب ہم باہر نکلتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتی ہے، تو اس میں ایک چیز بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ پاکستان اس حوالے سے پاکستانی عوام میں کوئی پینک نہیں ہے. بالکل پاکستانی قوم، اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ ان کے ساتھ ڈسکشن یا کوئی یہ بھارتی جو جارحیت یا جو چیزیں ہیں، جب آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو لگ پتہ یہ جاتا ہے کہ پاکستانی قوم اب اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے کہ ہندوستان جو بھی کرے ہم تیار ہیں. یہ وہ میسج ہے کہ جس میں کہیں پہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ چاہے دیکھیں، پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ اب حالانکہ اس کے مقابلے میں اگر انڈیا میں دیکھیں، ان کی میڈیا دیکھ لیں، چیخ کے میرے پتہ نہیں ان کے گلے بیٹھ گئے، کتنے عرصے سے متواتر وہ ایک چیز کو ریپیٹڈلی اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں، اور اتنا ڈر اور خوف ان میں ہے کہ یہ چیز آپ کو پاکستان کے نہ عام عوام میں نظر آئے گا، نہ عام مطلب لوگ اس کو کیجول نہیں لے رہے، لیکن لوگ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو ہم کھڑے ہوں گے. اس کی ایک وجہ ہے سنا، دیکھیے پچھلے 15 سے 20 سال پاکستان نے جس طریقے سے وار آن ٹیرر میں جس طریقے سے قربانی دی، دیکھیں آپ کے فوج نے ہر رینک کے لوگ اس میں شہید ہو رہے اور شہادتیں دے رہے ہیں. آپ کی پولیس، آپ کے جو بھی لا اینڈ آرڈر کے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں، سب نے قربانیاں دی. پاکستان کے عام عوام، اس میں خواتین سے لے کر بچوں تک شہادت کا جذبہ ہر مکاتب فکر کے لوگوں نے 15-20 سال میں بے پناہ اس چیز میں قربانیاں دی ہیں، جس کی وجہ سے ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ اس میں وہ جو جنگ ہے جو اتنے عرصے سے پاکستان، یہ دنیا میں مجھے کوئی ایک مثال دے دیں کہیں پہ بھی کہ ایک اتنی لمبی جنگ جو آئے دن آئے روز مختلف ٹیکنک، یہ بڑا خطرناک اور بڑا وہ جنگ ہوتا ہے. یہ جو ہم لڑ رہے ہیں، یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اس کی کوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی. اس میں دشمن آپ کے سامنے نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اور پاکستان پچھلے 20-30 سال سے اسی میں ہے، وہ کر رہا ہے. تو دوسری طرف اگر آپ انڈیا کے حوالے سے دیکھ لیں تو انڈیا کا تو ہمیں پتہ ہے وہ کیا کرے گا، اس کی ریئیکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل. اور پھر دیکھیں پاکستان کا موقف بڑا کرسٹل کلیئر ہے. پاکستان نے پہلے دن سے یہ کہا کہ جو بلگام کا مسئلہ ہوا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی تھرڈ پارٹی پہ جائیں. بھائی اس میں دیکھیں نا، اب اعتراض ہے، ہم نے یہ کہہ دیا، ہمیں تو ان سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ثبوت ہے کہاں. آپ نے سیدھا 10 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا، تو ثبوت تو وہ کبھی پیش کر ہی نہیں سکے. دیکھیے سنا، اس کے باوجود بھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے پاکستان کا جو یہ والا موقف تھا کہ چلیں اگر آپ کو، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں اس خطے میں امن ہو، چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو، اس پہ امن ہو، کیونکہ ہم دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. بالکل.
اور یہ جنگ کو خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس حد تک آگے جائے گا. اس میں پاکستان کا موقف جو یہ والا آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس میں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے, اگر آپ کے پاس ہے, جبکہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ آپ نے سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا, آپ نے اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیے, تو جب آپ یہ چیز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہوگا. تو چلو ہمیں نہیں دکھا رہے ہیں تو تھرڈ پارٹی دنیا کے کسی فورم پہ آپ سامنا کریں. پھر آپ نے دیکھا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ جو پہلے والا پریس کانفرنس کیا, وہ 15 منٹ والا جو تھا, اس میں انہوں نے ثبوت سامنے رکھے, ساری چیزیں رکھی, ایک ایک چیز, آڈیو کنورسیشن بٹوین ہینڈلر اینڈ وہ جو تھا جو ان کا جو کور ایجنٹ تھا, اور اس کے ساتھ پھر ان کے میجر تھا جو جس طریقے سے وہ ہینڈلنگ اور سارے وہ را کا میجر نہیں تھا, وہ ان کے سرونگ آرمی کے وہ تھا میجر تھا, یا جو دوسرا ایک صوبیدار تھا, وہ لوگ وہ سارے اوپنلی لگے میں بلوچستان سے لے کر ہم نے لاہور تک کیا کرنا ہے, اور دوسرا, اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے یہ اس کام پہ لگے ہوئے نہیں. لیکن اجمل بھائی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اب دیکھیں اب آپ نے بلوچستان کی بات کر دی ہے, ہم پچھلے کئی دنوں سے اس بات پہ بھی بحث کر رہے ہیں کہ ہم نے جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ پہ جتنا واضح ثبوت انڈیا کے تھے, ہم نے اس کو کیش کیا یا نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر سکے. اگر ایسا انسیڈنٹ بھارت کے پاس ہوتا تو اس نے تو میرا خیال ہے 1 سال پروپیگنڈا کرنا تھا. دیکھیے پاکستان ہندوستان میں تو اگر کوئی چڑیا بھی جائے نا, اس کا بھی الزام پاکستان پہ آتا ہے, اور ہمارا تو آئے دن یہ جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے را اور ان کے ایجنسیوں بھارتی جو وہ ہے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے لوگ ہیں, اب تو ان کا فوج ڈائریکٹ ان کے میجر لیول کے لوگ اس میں خود ان کے ثبوت آگے انوالو ہے. بالکل. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم اٹھ کر جا کر اور فوری طور پر ان کے اوپر حملے کی دھمکی دے دے اور اس قسم کے تحمل کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے, ہم نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا, اور ہم نے یہ دنیا کے اوپر باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہ جو کہہ رہا ہے, یہ جو اصل میں مودی کا جو پرابلم ہے وہ سنا آپ کو سمجھنا ہوگا. مودی کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, وہ بیسکلی آر ایس ایس کے ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اس ہندوتوا اور ان چیزوں کو پروموٹ کیا, اور وہاں پہ جس طریقے سے ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی, یعنی بہت بڑا ملک ہے ہندوستان یہ سب آبادی کے لحاظ سے, ان کو اس نے اس ٹرکے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی میں بڑی ترقی کر رہا ہوں. حالانکہ یہ سیکولر ملک تھا, سیکولر اس کا وہ تھا, وہ چلا گیا آر ایس ایس کے ایک مائنڈ سیٹ کے پیچھے. بالکل, وہ سربراہ ہے آر ایس ایس کا, اگر آپ اس کا چیک کر رہے ہیں تو اب آر ایس ایس والے اگر ہندوستان کو چلا رہے ہیں, اس کی حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے, تو ان سے آپ کیا توقع؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب لیکن اب اس میں ایک مسئلہ ہے, اب جس طریقے سے مودی سرکار, یہ بھی کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں, پلوامہ کا بھی ہوا, اوڑی کا بھی ہوا, ہر طرف پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی رہی, لیکن اس مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا یہ بیانیہ بائی نہیں کر رہی ہے. امریکہ نے بھی بڑا کولڈ شولڈر دکھایا ہے, انہوں نے کہا جی آپ پہلے آپس میں طے کر لیں. مطلب لگ یہ رہا ہے کہ شاید یا تو ان کے جھوٹ میں اتنا وزن نہیں, یا انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھ چکی ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنا, دیکھیں ایک تو انہوں نے بڑی بچگانہ حرکت کی. کوئی بھی ذی شعور انسان پوری دنیا میں یا ایون ہندوستان میں بائی نہیں کر رہے ہیں, دنیا کیا بائی کرے گا. یہ جو ہوا اب یہاں پہ واقعہ ہو جاتا ہے, ان کے ٹی وی چینل, ان کے اینکرز, ان کے ساری تیار ہوتی ہے, اور یہ وہاں پہ ہوتا ہے, میرے خیال میں سعودی عرب میں ہوتا ہے, مودی وہاں سے ڈائریکٹ اعلان کرتے ہیں, اور ساری میڈیا کے سنتاس معاہدہ معطل, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ پاکستان نے کیا. یعنی آپ کو اتنا جلدی, یعنی یہ لگتا ایسے ہے سنا کہ یہ پری پلان تھا, اور وہ جو پری پلان تھا بیسکلی وہاں پہ جو پولیٹیکل ان کی جو گراف ہے وہ بہت ڈاؤن جا رہا ہے مودی کا, اس کو
ذہن ڈائیورٹ کر, بہار کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, اس میں ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اناڑیوں والا کام کیا, اور اس نے نہ انہوں نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, اور ڈائریکٹ انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ ہم وہ کریں گے, پھر اس پہ آگے جا کر ہم دنیا کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں. اب ظاہر جھوٹ کے تو کوئی پاؤ نہیں ہوتے, جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, تو دنیا نے اس لیے کولڈ شولڈر دکھایا کہ دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے کہ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ یہاں پہ یہ ہو گیا اور یہاں پہ آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ مطلب اس طریقے سے تو نہیں ہوتا. سو یہ بری طریقے سے اس دفعہ پٹ گئے. آپ اس وقت دیکھ لیں کہ ہندوستان کے آج وہ میں دیکھ رہا تھا سابق سربراہ ہے ان کے را کے, انہوں نے باقاعدہ بی بی سی کو انٹرویو دیا, امرجیت سنگھ. آپ ان کے انٹرویو کو دیکھیں, وہ بھی اس چیز کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو ہے یہ دونوں ایٹمی قوتیں, اس کا ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے. وہ خود کہہ رہے, یہ اب سابق سربراہ ہے را کے جو انٹیلیجنس ان کا ادارہ ہے, وہ اس چیز کو بائی کرنے کے لیے, اس سے پہلے ایک وی پی سنگھ لیفٹیننٹ جنرل تھا ان کا, انہوں نے اس بلگام کے مسئلے کی ایسی کی تیسی کر دی خود, اور پھر خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ اس کو اریسٹ کیا گیا, اس کے خلاف کیس بھی کر دیا گیا. یعنی آپ اس سے پہلے اور کو بھی ڈیموٹ کیا ہے انہوں نے فوج میں. ایگزیکٹلی. اب وہاں پہ نہ تو ان کی عوام, ایون ان کے فورسز میں, ایون ان کے را کے سربراہ سابق سربراہ امیر جیت سنگھ دولت جو کہہ رہے ہیں, اس کی آپ بی بی سی کو سیکیورٹی فیلئر بھی اس کو کہہ رہے ہیں. سیکیورٹی فیلئر تو کلیئر کٹ ہے. اگر جو جس طریقے سے یہ ہوا ہے وہاں پہ دیکھیں, انہوں نے جو فوج وہاں پہ ڈپلوائے کی ہوئی ہے, یعنی ہر 7 سے 8 لوگوں کے اوپر ایک فوجی بالکل کشمیر میں, تو یہ بلگام تو وہاں پہ ہے, بلگام جو ہے, تو وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ پھر بھی ان کی سیکیورٹی فیلئر ہو گئی ہے. اس سے بڑا ان کو اب اس صورتحال میں آپ کو ایک اور چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ پاکستانی جو اس وقت حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کا آیا ہے یا ہمارے فوج کے آیا, آرمی چیف کا آیا, تحمل ہے. بالکل. اور یہ جو میں یہی آپ سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنا ایک ریئیکشن تو دے دیا کہ جنگ آپ شروع کریں گے, ختم پھر ہم کریں گے. آپ کو لیکن کیا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان نے تو بتا دیا ہے کہ ہم اس مرتبہ خاموش نہیں رہیں گے, لیکن کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا بھی اب ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جائے گا؟ دیکھیں سٹیپ تو پیچھے ہٹے گا, لیکن سنا مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح کہ مودی, میں بالکل کرسٹل کلیئر میں اس پہ کنونس, وہ بڑا مکار آدمی ہے, اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا, لیکن وہ اپنے فیس سیونگ کے لیے جو پریشر ابھی ان کے اوپر جو پریشر اس کے ہندوستان کے اندر بنا ہوا ہے, بالکل, کیونکہ یہ الٹا پڑ گیا, تو اس میں یہ کوئی نہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن مجھے یہ کوئی بڑی حرکت نہیں لگے گی. یہ کوشش یہ کرے گا کہ کس طریقے سے میری فیس سیونگ ہو, وہ بھی میں دنیا کو, اپنا ہندوستان کو بھی دکھا سکوں گا کہ ہم نے یہ کر لیا. لیکن اس کے بعد جو ہوگا اس کی کیا ریپرکشن ہوگی, اس کے اوپر اس وقت وہ ان کی پوری انٹیلیجنسیا, ان کے فورسز, ان کے پولیٹیکل جتنی ایلیٹ ہے, وہ ساری اس وقت اس پہ ریپرکشن پہ سوچ رہے ہیں. ان کو اس ریپرکشن کا پتہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, ہم پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ اتنا کوئی سیدھا سادہ نہیں ہے. یہ جنگ یا اس طرح کے حالات اگر انہوں نے پیدا کرنے کی غلطی سے کوشش بھی کی, تو ان کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ اس میں آگے کیا ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل. اور وہ جو آگے والی بات ہے وہ ہم نہیں چاہتے, لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ جیسے کہا گیا اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر مسلط کیا گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس حد تک مجبور کیا گیا تو ہم نے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایٹمی جو ہمارے اثاثے ہیں ہم نے اس لیے نہیں بنائے ہوئے کہ یا شب بارات یا ان کی دیوالی پہ پٹاخے بجانے کے لیے لگایا ہوا ہے, تو یہ ہم نے اپنے ملک کی ساورنٹی کے لیے بنائے ہوئے, اور استعمال بھی اور پھر اس کے لیے استعمال بھی کرنے پڑیں گے. حالانکہ
کوئی بھی پاکستانی اس کے نہ حق میں ہے نہ ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد. اگر آپ ہمیں اس حد تک دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر وہی بات ہے کہ شروع آپ کریں گے، اینڈ پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب کے ساتھ بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے. اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.